بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن زوجہ مطہرہ کی سیرت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 30 سال تھی۔ زینب کے نام سے 2 ازواج مطہرات ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ ہے اور دوسری زینب بنت جحش ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کی مختصر زندگی ہے، 30 سالہ زندگی۔ ان کو ازواج مطہرات میں ان کی زندگی سب سے کم تھی، 30 سال عمر تھی، بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا تھا، ورنہ ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں بقیہ ان کی عموماً زندگی 50 60 70 سال تک رہی ہے، بلکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمریں 82 اور 84 سال تک ہوئی، اور اسی طرح بقیہ ازواج بھی 67 سال 63 سال 65 سال 60 سال۔ لیکن یہ حضرت زینب بنت خزیمہ ایسی تھیں جو بہت کم عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، 30 سال کی عمر میں۔ ان کی 30 سالہ زندگی کو اگر ہم دیکھیں، پیدائش ان کی ہجرت سے 26 سال قبل ہوئی۔ ہجرت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہجرت سے 2 ہجرتیں مراد ہوتی ہیں عموماً، ایک تو ہجرت حبشہ کی جانب ہوئی مسلمانوں کی، اور دوسری ہجرت مدینہ کی جانب ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو شروع میں تو تبلیغ جو ہے تو وہ خفیہ دعوت ہوتی تھی، چونکہ ایک نیا سلسلہ تھا اور کفار اور مشرکین اس کے خلاف تھے، تو ان کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں سے بچنے کے لیے دعوت کو خفیہ رکھا گیا۔ چنانچہ 3 سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی، لیکن اس کے بعد جب اعلان کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے فاصدع بما تؤمر، کہ اب آپ کو جو بات کہی جا رہی ہے اس کو آپ کھل کر علی الاعلان بتائیں۔ چنانچہ 3 سال بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 43 سال تھی، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اعلان کیا۔ جب قریش کو پتہ چلا تو وہ سارے مخالف ہو گئے۔ تو جب مخالفت شروع ہوئی تو 1 سال کے اندر ہی اتنی مخالفت ہوئی، اتنی تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے عرض کی کہ ہجرت کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کی اجازت دی، چنانچہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی۔ یہ سعودی عرب سے سمندر پار کر کے دوسری جانب حبشہ کا جو علاقہ ہے، جو اس وقت موجودہ افریقہ کے ممالک ہیں، سوڈان ہے، اس کا کچھ حصہ، اسی طرح ایتھوپیا ہے، وہاں ہجرت کر کے گئے تھے، جہاں کا بادشاہ نجاشی تھا۔ یہ حبشہ کی جانب ایک ہجرت تھی۔ پھر اس کے بعد تقریباً 8 سال بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، دوسری ہجرت ہوئی مدینہ کی جانب۔ پھر سارے لوگ ہجرت کر کے گئے مدینہ کی جانب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسری ہجرت کی، حبشہ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نہیں گئے، بقیہ کچھ مسلمان گئے تھے، لیکن بہت سارے مسلمان مکہ میں ہی رہے، ظلم و ستم سہتے رہے۔ جبکہ دوسری ہجرت جو مدینہ کی جانب ہوئی تو اس میں پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، سارے مسلمان پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں ایک مسلمانوں کی نئی ریاست بنی۔ اس سال کو ہجری سال کا پہلا سال کہا جاتا ہے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نیا کیلنڈر بنایا، نیا کیلنڈر جو ہم اس وقت اسلامی کیلنڈر جس کو بولتے ہیں، جو قمری مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے، جو محرم صفر ربیع الاول، تو اس کا جو آغاز ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوتا ہے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ کی جانب تو وہ پہلا سال تھا، پہلی ہجری تھی۔ آج 1447 ہجری ہے، 1447 سال اس کے بعد گزر چکے ہیں۔ تو جب تاریخیں بتائی جاتی ہیں اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے لوگوں کی پیدائش وغیرہ کی، تو ہجرت سے حساب لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت زینب کی جو پیدائش ہوئی وہ ہجرت سے 26 سال پہلے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 53 سال تھی جب آپ نے ہجرت کی، اس سے 26 سال پہلے۔ اور اگر بعثت سے حساب لگائیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، تو اس سے 13 سال پہلے حضرت
زینب بنت خزیمہ کی پیدائش ہوئی، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 27 سال تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب 27 سال چھوٹی تھیں۔ نام زینب ہے، لقب ام المؤمنین، والد کا نام خزیمہ بن حارث، والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے۔ یہ مشہور شخصیت ہیں، یہ جو ان کی والدہ ہیں حضرت زینب کی۔ ایک تو ان کا نکاح خزیمہ سے ہوا تھا جن سے یہ حضرت زینب ہوئیں، ان کی بیٹی، اور خزیمہ کے انتقال کے بعد جو حضرت زینب کے والد تھے، ان کے انتقال کے بعد پھر ان کی والدہ نے دوسرا نکاح کیا حارث بن حزن سے، ان سے 3 بیٹیاں ہوئیں۔ ایک تو حضرت میمونہ جو ام المؤمنین ہے، وہ یعنی گویا کہ یہ حضرت میمونہ جو ہیں یہ بہن ہے حضرت زینب بنت خزیمہ کی ماں کی طرف سے، تو 2 ام المؤمنین ہیں اس گھر کے اندر، یعنی ہند بنت عوف جو ہیں یہ جو والدہ، ان کی 2 بیٹیاں ام المؤمنین ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ اور دوسری جو ہے تو میمونہ ہے۔ اسی طرح دوسری بیٹی لبابہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی زوجہ ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لبابہ کبریٰ تھا، کیونکہ 2 لبابہ تھیں بیٹیاں، بڑی کا نام لبابہ کبریٰ تھا اور چھوٹی کا نام لبابہ صغریٰ، یہ تیسری بیٹی تھی لبابہ صغریٰ۔ یہ ولید ابن مغیرہ کی زوجہ ہیں اور یہ حضرت خالد ابن ولید کی والدہ ہیں۔ یہ جو لبابہ صغریٰ ہیں ان کے بیٹے تھے حضرت خالد ابن ولید، گویا یہ حضرت خالد ابن ولید کی نانی ہوئی ہند بنت عوف، اور زینب بنت خزیمہ حضرت خالد ابن ولید کی خالہ بنتی ہیں۔ پھر ان کا ہند بنت عوف کا یعنی حضرت زینب کی والدہ کا تیسرا نکاح ہوتا ہے، یعنی ان کے دوسرے شوہر بھی فوت ہو جاتے ہیں، تیسرا نکاح ہوتا ہے امیس بن معاذ سے، ان سے بھی ان کی بیٹیاں ہیں۔ ایک کا نام اسما بنت امیس جن کا ہم نے پہلے ذکر پڑھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ دوسری ان کی بیٹی حضرت سلمہ بنت امیس، یہ بھی حضرت زینب کی بہن ہے ماں کی طرف سے، یہ بیوی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی، اور اسی طرح تیسری بیٹی تھی عروہ۔ تو یہ ساری بہنیں ہیں حضرت زینب کی، میمونہ ام المؤمنین، لبابہ کبریٰ جو حضرت عباس کی زوجہ ہیں، لبابہ صغریٰ جو حضرت خالد بن ولید کی والدہ ہیں، اور اسی طرح اسما بنت امیس جو حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ اور بعد میں پھر حضرت علی کی زوجہ بنی، پھر سلمہ بنت امیس جو حضرت حمزہ کی زوجہ ہیں، اور عروہ بنت امیس، یہ ساری بہنیں ہیں حضرت زینب کی۔ تو ان کی والدہ جو ہیں ہند بنت عوف، تو یہ ہند بنت عوف کے بارے میں مشہور ہے، یہ ایسی شخصیت ہیں جو بڑے بڑے صحابہ کرام کی ساس ہیں۔ ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، اور 2 مرتبہ ساس بنتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مرتبہ حضرت زینب کی وجہ سے، پھر حضرت زینب کا جب انتقال ہوتا ہے تو پھر حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتے ہیں، ان کی دوسری بیٹی، تو نبی کی 2 مرتبہ ساس بنی، پھر 2 خلفائے راشدین کی ساس حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچاؤں کی ساس ہیں، ایک تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسی ساس ہیں جو نبی کی بھی ہیں، خلفائے راشدین کی بھی ہیں، اور نبی کے چچاؤں کی بھی ساس۔ تو یہ والدہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ کی۔ حضرت زینب کے والد خزیمہ بن حارث جو تھے یہ بڑے رئیس سردار تھے، مکہ کے مالدار تھے، تو حضرت زینب کا جو بچپن تھا وہ ناز و نعم میں اور اچھے حالات میں گزرا۔ جب نبوت کا اعلان ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی اور نبوت ملی آپ کو، اس وقت حضرت زینب چھوٹی تھی، عمر ان کی 13 سال تھی، لیکن یہ جلد ہی مسلمان ہو گئی تھیں، قدیم الاسلام تھیں۔ قدیم الاسلام کا مطلب وہ لوگ جو پہلے مسلمان ہو گئے تھے شروع میں ہی، تو یہ بھی ان میں شامل ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار میں سے پہلے ایمان لائے، جو سابقون الاولون ہیں، شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ لوگ مسلمان جو ان کے بعد ہوئے ان کی پیروی میں، تو ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ایسے ہیں کہ جن سے اللہ
راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی۔ تو یہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ حضرت زینب بھی شروع میں ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ حضرت زینب شروع سے ہی، یعنی اسلام سے پہلے ہی ان کے اندر جذبہ تھا خرچ کرنے کا، مساکین کو کھانا کھلانے کا، ان کی خدمت کرنے کا۔ تو اسی وجہ سے یہ شروع میں ہی مشہور ہو گئی تھی ام المساکین کے لقب سے۔ ام المؤمنین تو بعد میں بنی ہے، لیکن ام المساکین یہ پہلے سے ہی تھیں، مساکین کی ماں، ان کی خدمت کرنے والی، ان کو کھانا کھلانے والی۔ ان کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے ہیں، امیمہ بنت عبد المطلب، اور اسی طرح ان کے دوسرے بھائی تھے عبید اللہ بن جحش۔ ان کی بیوی تھیں ام حبیبہ، جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ام حبیبہ رملہ، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، ام المؤمنین بنی۔ تو یہ پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں، جو کہ بھائی ہیں عبداللہ بن جحش کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے۔ اور اسی طرح ان کی بہن ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی زینب بنت جحش، یہ بھی ام المؤمنین ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جن کا ابھی پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ زینب کے نام سے دوسری بھی ہیں جن کو زینب بنت جحش کہا جاتا ہے۔ اور ان کی ایک اور بہن ہے حمنہ بنت جحش۔ یہ حمنہ بنت جحش یہ حضرت مصعب ابن عمیر کی بیوی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے تھے، تو پھر اس کے بعد حمنہ بنت جحش کا نکاح طلحہ بن عبید اللہ سے ہوا تھا۔ یہ حمنہ بنت جحش وہی ہیں کہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تھی تو اس وقت اصل تو منافقین ہی تھے، لیکن ان کی باتوں میں کچھ مسلمان بھی آ گئے تھے۔ ان میں ایک تو حضرت حسان ابن ثابت تھے، اور دوسرے مستح تھے، اور تیسری یہ حمنہ بنت جحش تھیں، جن کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بھی ان لوگوں میں تھیں کہ جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھیں میرے بارے میں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس وجہ سے کی کہ ان کی بہن جو تھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، یعنی حمنہ کی بہن زینب بنت جحش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ تو اس رقابت کی وجہ سے انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے جب صورتحال واضح ہو گئی تو انہوں نے اس سے توبہ کر لی۔ تو یہ بھی بہن ہے حضرت عبداللہ ابن جحش کی، جو کہ شوہر ہیں زینب بنت خزیمہ کے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کا گھرانہ ہے، یعنی آپ کی جو پھپھی ہیں امیمہ، ان کی اولاد ہے عبداللہ بن جحش، عبید اللہ بن جحش، زینب بنت جحش اور حمنہ بنت جحش۔ یہ گویا کہ حضرت زینب بنت خزیمہ کا سسرال ہے۔ تو ان کے سسرال میں بھی دو ام المؤمنین ہیں، ایک تو ان کے شوہر کے بھائی تھے عبید اللہ بن جحش، ان کی سابقہ بھی ام حبیبہ، اور اسی طرح ان کے شوہر کی بہن زینب بنت جحش، یہ دونوں ام المؤمنین ہیں۔ تو ان کے سسرال میں دو ام المؤمنین، اور خود ان کے اپنے گھر میں دو ام المؤمنین، یعنی یہ خود اور ان کی بہن حضرت میمونہ، تو چار ام المؤمنین تو اسی خاندان کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو چار تو یہ ہو گئیں، اور چار کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، 8، اور 9ویں جو ہے تو حضرت ام سلمہ ہیں، 9 یہ ازواج مطہرات یہ ہیں، اور حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ کو ملائیں تو 11 ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ان کے شوہر تھے عبداللہ ابن جحش، یہ قدیم الاسلام تھے، یہ بھی جس طرح خود حضرت زینب پہلے مسلمان ہو گئی تھی، اسی طرح ان کے شوہر بھی شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی دونوں ہجرتیں کی۔ عبداللہ ابن جحش نے حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی تھی، اور بعد میں پھر مدینہ کی جانب بھی ہجرت کی۔ مدینہ میں پھر غزوہ احد کے اندر یہ شہید ہو گئے تھے ان کے شوہر عبداللہ ابن جحش۔ شہادت سے پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے ان کا مکالمہ ہوا تھا، اور یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جنگ سے پہلے انہوں نے بھی دعا کی، میں نے بھی دعا کی۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، کل جب جنگ ہوگی تو میرا مقابلہ ایسے دشمن سے کروانا کہ جو بہادر بھی ہو، غضبناک بھی ہو، میں اس سے مقابلہ کروں اور پھر اس کو قتل کر دوں۔ تو انہوں نے کہا آمین، عبداللہ ابن جحش نے۔ اور پھر عبداللہ ابن جحش نے دعا کی ہاتھ اٹھا کر کہ اے اللہ، کل جب جنگ ہو تو میرا مقابلہ ایسے دشمن سے کروانا کہ جو بہادر بھی ہو، غضبناک بھی ہو، اور میں اس کا مقابلہ کروں اور وہ مجھے قتل کر دے اور میرے ناک کان کاٹ دے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی اگلے دن تو یہ بہت جوانمردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑے،
اور یہاں تک کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی چھڑی دی، پھر اس سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی جانب سے ایک شخص آیا اور اس نے ان کو تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ جس سے یہ شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ بعد میں جب لاشیں دیکھی گئیں تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن جحش کی لاش بھی تھی، اور ان کی لاش کا مسلح بھی کیا ہوا تھا، یعنی ان کے ناک کان کاٹے ہوئے تھے مشرکین نے اور دھاگے کے اندر پروئے ہوئے تھے۔ تو ان کی دعا قبول ہو گئی، جیسے انہوں نے دعا کی تھی ویسے ہی ہوا۔ اور یہ دعا انہوں نے جب کی تھی تو وہ فرماتے تھے کہ میں نے اس لیے دعا کی ہے کہ جب میں اس طرح اللہ کے سامنے جاؤں گا، اللہ پوچھیں گے کہ یہ تمہارے ناک کان کیسے کٹے، کیوں کٹے، تو میں جواب دوں گا کہ اللہ تیرے دین کی خاطر تیرے نبی کے ساتھ جو ہے تو جنگ کرتے ہوئے یہ ہوا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے دعا کی تھی، لیکن ان کی دعا مجھ سے زیادہ اچھی دعا تھی۔ تو یہ وہ عبداللہ ابن جحش ہیں جو زینب کے پہلے شوہر جو جنگ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں جس طرح یہ شہید ہوئے تھے، اسی طرح حضرت زینب کی جو نند ہیں حمنہ بنت جحش، جن کا بھی اوپر ذکر ہوا، یعنی ان کے شوہر کی بہن عبداللہ بن جحش کی بہن حمنہ بنت جحش، ان کے شوہر بھی شہید ہوئے تھے، مصعب بن عمیر۔ وہ جب شہید ہوئے تو یہ بہت حمنہ بنت جحش نے بہت زیادہ جو ہے تو وہ آہ و بکا کی، واویلا کیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور ان کو فرمایا کہ ان کے لیے کوئی انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ بعد میں ان کا نکاح حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہوا، جنہوں نے ان کو سہارا دیا۔ لیکن حضرت زینب کے شوہر جو شہید ہوئے تھے تو یہ بھی پریشان تھی، البتہ انہوں نے صبر کیا، اور یہ بھی یہ سوچ رہی تھیں کہ اب یہ اکیلی رہ گئی ہیں، کون ان کی کفالت کرے گا، لیکن ان کو اللہ سے امید تھی کہ انشاءاللہ میرے لیے اللہ کوئی نہ کوئی اچھا انتظام کرے گا۔ لیکن اتنی امید نہیں تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نکاح کا پیغام بھیج دیں گے۔ بہرحال جب ان کی عدت مکمل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام بھیجا، اور انہوں نے خود کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ نکاح ہو گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ ان کا، تو ان کا بھی حجرہ پھر بنایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا اس کے ساتھ ہی قریب میں ان کا بھی حجرہ بنایا گیا۔ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہیں، ان کو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا تو اس کے بعد کوئی 2 یا 3 ماہ گزرے ہوں گے کہ ان کا انتقال ہو گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین بھی ہوئے، کیونکہ ان سے پہلے حضرت خدیجہ وہ زوجہ تھی جن کا انتقال ہوا تھا، تو جس طرح حضرت خدیجہ کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تھے، تو اسی طرح ان کو خدیجہ کی یاد آ گئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال پر بھی غمزدہ ہوئے، اور یہ واحد زوجہ ہیں جو حضرت خدیجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئیں۔ پہلی تو حضرت خدیجہ تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئیں، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو زوجہ فوت ہوئیں وہ یہ تھیں حضرت زینب بنت خزیمہ۔ اس کے علاوہ بقیہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد پھر ان کا انتقال ہوتا ہے، صرف یہ ہیں جن کا انتقال پہلے ہوا حضرت خدیجہ کے علاوہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر سب سے پہلے جو زوجہ اس دنیا سے جاتی ہیں وہ بھی زینب ہی ہیں، وہ دوسری زینب ہیں، زینب بنت جحش ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ازواج مطہرات نے پوچھا تھا کہ ہم میں آپ سے کون ملے گا سب سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ بڑا ہے۔ تو ہاتھ ناپنے لگی تھی ازواج مطہرات۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے جو انتقال ہوا وہ حضرت زینب بنت جحش کا تھا، تو وہ ہاتھ بڑا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ خرچ کرتی تھی، تو وہ بھی بہت خرچ کرنے والی تھیں۔ اسی طرح یہ والی جو زینب ہیں، زینب بنت خزیمہ، یہ بھی بہت زیادہ خرچ کرنے والی اور مساکین کو کھانا کھلانے والی ام المساکین تھی۔ بہرحال ان کے انتقال پر جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا پڑھایا۔ یہ بھی ان کی خصوصیت ہے، ان جنازہ ام المؤمنین جو ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں
ان میں یہ واحد زوجہ ہیں جن کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، کیونکہ اس سے پہلے صرف حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت تک جنازے کا حکم نہیں آیا تھا، نازل نہیں ہوا تھا، تو ان کو اسی طرح دفنا دیا گیا تھا۔ لیکن یہ جو زوجہ ہیں ان کے وفات کے وقت جنازے کا حکم آ چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور پھر ان کی قبر جنت البقیع میں جہاں پر دیگر ازواج مطہرات مدفون ہیں وہاں پر ان کی بھی قبر بنی۔ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے، یعنی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 30 سال تھی، تو 30 سال کے مختصر عرصے میں ہی وہ اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن ان کے خصوصیات اور فضائل اور اخلاق بہت سارے ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور اخلاق میں یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی یہ سخاوت اور رحم دلی میں مشہور تھیں۔ یہ غرباء میں، مساکین میں کھانا تقسیم کرتی ہیں، ان کو کھانا کھلاتی ہیں، تو ان کے اوپر شفقت کرنے کی وجہ سے ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا، بعد میں ام المؤمنین بھی بنی، پہلے ام المساکین تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کے شوہر جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی تقدیر پر بھروسہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے میرے حق میں بہتر ہوگا اور اللہ میرے لیے بہتر انتظام کرے گا۔ چنانچہ اس صبر اور اللہ کے اوپر بھروسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدلہ عطا فرمایا کہ ان کا نکاح پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر کے ان کو ام المؤمنین کا بلند مقام اور درجہ عطا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سادگی کے ساتھ رہتے تھے، تو ازواج مطہرات بھی اسی طرح سادگی کے ساتھ رہتی تھی، گھر بھی ان کے مختصر سے سادہ گھر، حجرے جو ہوتے تھے یہ حجرے کوئی بہت بڑے حجرے نہیں ہوتے تھے، سارے حجرے اس طرح کے تھے کہ ہر حجرے میں بس ایک کمرہ ہوتا تھا اور تھوڑا سا مختصر سا چھوٹا سا جو ہے تو ایک صحن تھا، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہی سب کچھ تھا۔ تو اسی طرح کا ایک حجرہ ان کے لیے بھی بنایا گیا، حالانکہ اپنے والد کی طرف سے ان کے والد مکہ کے رئیس سردار تھے، مالدار تھے، اور بہت اچھا جو ہے تو کھاتے پیتے گھرانے سے تھیں، لیکن یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے بعد سادگی، اور اس سے پہلے بھی سادگی اختیار کی، قناعت کی، دنیاوی شان و شوکت کی انہوں نے کبھی خواہش نہ کی، اور انہوں نے غرباء کی خدمت اور مساکین کی کفالت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے ان کو عملی زندگی میں نافذ کیا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے تو انہوں نے بھی اس کے اوپر پورا عمل کیا، سخاوت اور خیرات کے ذریعے سے جو آخرت کی ہمیشہ نعمتیں ہیں ان کو انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں 2 فرشتے نہ آتے ہوں اور وہ آ کر پھر وہ دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ تو جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں روزانہ ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کا بدل دے، تو خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بدل دیتا ہے، دنیا میں بھی وہ چیز واپس میں اتنا ہی واپس اس سے زیادہ مل جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے صناع المعروف تقی مصارع السوء والآفات والہلاکات، کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں، نیک کام ہوتے ہیں، یہ انسان کو ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں اور برے حالات میں پڑنے سے بچاتے ہیں، تو یہ خرچ کرنے کے فضائل ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے من نفس عن مؤمن کربۃ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مومن سے اس کا غم ہلکا کیا، اس کی کسی پریشانی کو دور کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس سے دور کر دیں گے۔ تو دنیا میں کسی کی مدد کر دینا، کسی کا غم ہلکا کر دینا، یہ آخرت میں اپنی پریشانیوں کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ بھی دنیا میں حضرت زینب بھی لوگوں پر خرچ کرتی، مساکین کو ان کی کفالت کرتی، ان کو کھانا کھلاتی، تو اس کو ہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اسی طرح ان کی زندگی کے اندر صبر تھا، عبادت گزار تھیں، صبر تو بہت زیادہ تھا، شوہر کی شہادت پر صبر کیا، عبادت گزار تھیں، ایثار تھا، اپنے اوپر ترجیح دینا، دوسروں کو خود سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں، دوسروں کی خدمت کی، تواضع ان کی
اندر موجود تھی۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی یہ بھی ان کی خصوصیت تھی کہ ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ تھیں، اور کوئی ایسی زوجہ نہیں تھیں کہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں انتقال ہوا، اور یہ خصوصیت کہ ان کو جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور کسی زوجہ کا ایسا کی خصوصیت نہیں ہے، وہ صرف انہی کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ جنت البقیع میں پھر ان کو دفنایا گیا دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ۔ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے فضائل اور اخلاق تھے۔ تو حضرت زینب بنت خزیمہ کی 30 سالہ زندگی اور اسی طرح ان کے فضائل اور اخلاق، ان سے ہمیں جو رہنما اصول ملتے ہیں وہ اگر سامنے رکھے جائیں اور ان کے مطابق خواتین اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، ان اصولوں کے اوپر عمل کریں، تو اس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔